باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ شروع میں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ماحول ہی سب کو ایسا میسر تھا کہ جو بھی بندہ مسلمان ہوتا وہ خود کو دیندار سمجھتا اور دین کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے الگ سے کوئی تربیت پانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شخص مسلمان ہوتے ہی عمومی ماحول کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جب ہم اس کام سے دور ہو گئے، مرور وقت سے بہت کچھ بدل جاتا ہے، تو دعوت کے کام سے ہمیں آگاہی نہیں رہی۔ چنانچہ دنیا کے ماحول میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ذمہ دار کا بیٹا ذمہ دار ہی ہوتا ہے، اس کو ذمہ دارہ سیکھنے کے لیے کسی تربیت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھر ہی سے خود بخود اپنے بڑوں کو دیکھتے اس کام میں لگ جاتا ہے اور صحیح ذمہ دارہ کرتا ہے۔ دکاندار کا بیٹا خود بخود ہی دکاندار بنتا ہے، دکاندار بننے کے لیے اس کو تربیت نہیں پانی پڑتی، کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا۔ مل کا مالک، اس کی اولاد خود بخود ہی مل کے سارے نظام کو سمجھتی ہے۔ اسی طرح یہ دعوت کا کام تھا، دین کا کام تھا، گھر سے عمومی ماحول سے خود بخود ہر مسلمان اس کو سیکھتا تھا اور اس میں لگ جاتا تھا۔ جب انقطاع ہوا، ذمہ دار کرتا رہا، اس کے بعد ذمہ دارہ منقطع ہو گیا، ایک نسل گزر گئی، دو نسل گزر گئی، پھر کسی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے زمین خرید لی 2-4 مربع، تو اب اس کو کاشت کرنے کے لیے اس کو دوسرے ذمہ داروں سے پوچھنا پڑے گا کہ کیسے کرتے ہیں، پانی کب لگاتے ہیں، بیج کب لگاتے ہیں، اور اس چیز کو کیسے اگاتے ہیں، اس چیز کو کیسے اگاتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ صحیح طور پر ذمہ دارہ نہیں کر سکتا، تربیت پانی پڑے گی۔ انقطاع آ گیا تو بس اس وقت جو دعوت و تبلیغ کی ایک خاص ترتیب چل رہی ہے، یہ در حقیقت اس انقطاع کا نتیجہ ہے۔ اب جو شخص تو باقاعدہ جاتا ہے، تربیت پاتا ہے، 4 ماہ چلہ 10 دن سے روزہ، تو وہ آ کر کسی نہ کسی درجے میں اپنے مقام پر اس کام میں لگتا ہے، تھوڑا بہت جیسا کیسا اللہ توفیق دیتے ہیں وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو باقاعدہ جا کر اس کی تربیت نہیں پاتا، اس کے لیے یہ اتنا مشکل ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ کسی کو جا کر یہ کہنا دروازہ بجا کے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ مشکل محسوس ہونے کی وجہ انقطاع ہے، تو اس لیے اس انقطاع کو پر کرنے کے لیے یہ ایک تربیتی نظام ہے۔ اس میں انسان جب وقت کچھ نہ کچھ لگاتا ہے تو پھر مقام پر کام کرنے کا ڈنگ انسان کو آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ساتھ امت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑھانے کی ہمیں ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ، کہ قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا، مجھے ناز ہوگا اس بات کا کہ میری امت سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد زیادہ ہو، جیسا کہ احادیث میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین پر لائیں،
جو مسلمان ہیں ان کو صحیح مسلمان بنائیں. جب وہ صحیح مسلمان بن جائیں گے تو بخشے ہوئے امت میں ایک بڑا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر غیر مسلموں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا. جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں، ان کا دین ایسا ہے، ان کا مذہب ایسا ہے، ہم دین پر چلنے والے ہوں گے، تو خود بخود غیروں کے لیے دین میں داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا. تو جب وہ بھی مسلمان ہوں گے تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اضافہ ہر مسلمان کے اختیار میں ہے. جبکہ اولاد کے ذریعے اضافہ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہیں عطا کریں، جس کو چاہیں نہ دیں. بہت سارے ہیں وہ چاہتے ہیں اولاد لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتے، یہ اس مالک کا نظام ہے. لیکن ہر بندہ کسی نہ کسی حد تک یہ کوشش کر کے 1 2 4 10 20 لوگوں کو دین کی طرف لگا لے تو گویا کہ امت میں اضافہ کرنے کا باعث بن گیا ہے. اور فخر کی چیز بخشی ہوئی امت ہے. جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ تو الٹا اذیت اور تکلیف کا باعث ہے. اس سے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ناز کیا، بلکہ آپ کو دکھ محسوس ہوگا کہ میری امت کا کتنا بڑا حصہ جہنم میں چلا گیا. فخر کی چیز بخشی ہوئی امت ہے، تو امت میں اضافہ یہ ہم لوگوں کے بس کی بات ہے، اختیار کی بات ہے. اور پہلے ہر مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا تھا. اب جب کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی حیثیت باقی نہیں رہی، جو شخص اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، تو اول تو ہر مسلمان کو ہی اس کام پر لگنا چاہیے. اور لفظ امت سے اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ پوری کی پوری امت کو اس کام پر لگے ہونا چاہیے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ بہرحال ایک بڑی جماعت تو ہو ہی جو اپنے دن رات کا اوڑھنا بچھونا اسی کام کو بنا لے، کہ ضروری طور پر تم میں چاہیے کہ ایک ایسی امت ہو جو خیر کی طرف، بلائی کی طرف لوگوں کو بلائے. بلائی سے مراد میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کام کا وہ حکم کرے اور منکر کام سے، برے کام سے وہ روکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت ارشاد فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور آپ کے مبارک چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، خاص اثرات تھے. تو میں نے آپ کے ان اثرات کو بھانپا، لیکن آپ گھر میں آئے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو کیا اور پھر مسجد میں تشریف لے گئے. تو میں بھی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ جو کوئی خیر کی بات آپ ارشاد فرمائیں گے تو میں بھی اس کو سن لوں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، وگرنہ خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور تم سوال کرو اور وہ سوال تمہارا پورا نہ کیا جائے، اور تم مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے. چنانچہ اس وقت امت مسلمہ کے بڑے حصے نے فلسطین کے حوالے سے اور اپنی ملکی حالات کے حوالے سے دعائیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعائیں کرتے ہیں، کرنے والے دعائیں کرتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو دعا کے بعد حاصل ہو جایا کرتے تھے اور ہو جانے چاہیے تھے، وہ حاصل نہیں ہوتے. جب اللہ سے شناسائی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت تھوڑی سی دعا پر بہت جلد نواز دیتے ہیں، اور جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے مانتے نہیں ہیں. تو اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. جبریل علیہ السلام کا دن رات آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں موجود ہونا، اللہ اور امت کا ان دونوں ذرائع کے واسطے سے
ایک وابستگی اور تعلق کا قائم رہنا، اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو ان برکات سے محرومی کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منقطع ہونا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہونا نہیں ہے۔ تو وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے باوجود وہ برکات باقی رہتی ہیں، اور جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر اصل میں وہ برکات اٹھتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جب کوئی برائی دیکھو تو اس کے طاقت سے اس کو روک دو، اور اگر طاقت سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے اس کو روک دو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو کم سے کم دل سے ہی اس کو برا جانو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اور اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر دل سے برا جاننا تو دور کی بات ہے، ہم خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اچھے خاصے دیندار لوگ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر دل سے برا نہ جاننا یہ ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ آدمی خود اس کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ کس چیز کا درجہ ہے؟ اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو سب سے کم درجہ تھا اس سے بھی ہم کتنی منزلیں نیچے جا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھ کر صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہی لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو در حقیقت فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔